بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سے پہلے کا نام مابا تھا۔ والد کا نام بوس خشان تھا جو اصفہان یعنی فارس کے نواحی بستی حبئی کا سردار تھا۔ بوس خشان دربار ایران میں بڑا رسوخ تھا، یعنی رسم و رواج کو ماننے والا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بڑا ذمہ دار تھا بلکہ ایک بڑے آتش قدے کا بھی محتمم تھا۔ اگرچہ مابا کی پرورش بڑے لاڑ پیار سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ بہت سادہ اور خاموش طبیعت تھا۔ مابا اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش قدہ میں آگ جلانے میں مصروف رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ آگ کبھی بجھنا نہ پائے۔ ایک دن والد نے مابا کو کھیتوں میں کسی ضروری کام سے بھیجا۔ فرما بردار بیٹا فوراً کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک گرجا تھا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ مابا ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے مذہب میں داخل کر لے۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو بپتسمہ دے کر دین مسیح میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں حق پانے کی آرزو بڑی شدید تھی۔ اس نے عیسائیوں سے پوچھا، دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا مرکز ملک شام میں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب مابا گھر پہنچا تو والد کو بتایا کہ وہ دن بھر ایک گرجا میں رہا ہے اور اسے ان کا مذہب بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر والد بہت سیخ پا ہوا، یعنی غصہ ہوا، اور مابا کے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر گھر میں بند کر دیا۔ مابا نہایت حوصلہ سے یہ تکلیف برداشت کرنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر مابا نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے مطلع کرنا، یعنی بتانا۔ کچھ دنوں بعد شام سے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ایران آئے تو مابا نے کسی طریقے سے بیڑیوں سے نجات حاصل کی اور قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ شام پہنچ کر مابا نے لوگوں سے وہاں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا پتہ دریافت کیا اور ان کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اپنے دین کی تعلیمات سے سرفراز فرمائیے۔ وہ عیسائیوں کا لارڈ بشپ یعنی پادریوں کا سردار تھا۔ اس نے درخواست قبول کرتے ہوئے مابا کو پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ پادری ایک ریاکار شخص تھا، ظاہری زندگی میں نہایت زاہد اور اندرون خانہ عیش و عشرت کا دلدادہ اور مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مر گیا تو مابا نے ان کا کچا چٹا لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ لوگ سخت ناراض ہوئے، تاہم انہوں نے ایک عابد اور زاہد پادری کو اس کے جانشین مقرر کیا۔ مابا دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف رہتا۔ پادری نے بھی حق کی تعلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا سے کہا کہ تم میرے بعد موصل چلے جانا، وہاں فلاں شخص دین مسیح کا سچا پیروکار ہے۔ مابا موصل پہنچ کر اس شخص کی تحصیل علم میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت، کچھ عرصہ بعد اس کا بھی آخری وقت قریب آ گیا۔ اس نے مابا کو وصیت کی کہ تم فلاں شخص کے پاس نصیبین چلے جانا۔ میرے علم کے مطابق وہی اس وقت دین حق پر کاربند ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے۔ مابا نے نصیبین پہنچ کر اس مرد پاکیزہ باز کی صحبت میں سے فیض اٹھایا۔ جب اس شخص کی موت سر پر آئی تو مابا کو اس نے بتایا کہ جس نور حق کی تمہیں تلاش ہے وہ عمریہ میں فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ عمریہ پہنچ کر مابا نے ان کی شاگردگی اختیار کر لی۔ یہ ایک نہایت پرہیزگار شخص تھا۔ مابا اس کی صحبت میں دین مسیح کا سچا پیروکار بن گیا۔ اپنے استاد کی طرح وہ بھی دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ غذا کے حصول کے لیے اس نے کچھ بکریاں خرید لی جن کے دودھ سے وہ غذا حاصل کرتا۔ جب عمریہ کے اس لارڈ بشپ کا بھی آخری وقت آیا تو اس نے مابا کو بلا کر کہا، اے حق کے متلاشی، اس وقت ساری دنیا کفر و شرک میں غرق ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں۔ البتہ اس نبی آخری زمان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔
جو دین حنیف کو زندہ کرے گا۔ وہ عرب میں اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درخت کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ مابا اس شخص کے کفن دفن سے فارغ ہو کر ہر وقت اس جستجو میں رہنے لگا کہ کسی طرح عرب کی سرزمین پر پہنچا جائے۔ آخر ایک دن اس کی دلی مراد پوری ہوئی۔ قافلہ بنو کلب کا ایک قافلہ عمریہ سے گزرا۔ مابا نے ان سے درخواست کی کہ اس کے مال مویشی اپنے قبضے میں لے لو اور اسے ساتھ لے چلو۔ قافلے والے رضامند ہو گئے۔ جب قافلے وادی القرا میں پہنچا تو اس کی نیت بدل گئی اور انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ ایک دن اس یہودی کا رشتہ دار ملنے آیا جو یثرب یعنی مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہودی نے مابا کو اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یثرب پہنچ کر مابا نے جب کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر اس راہب نے کیا تھا اور جہاں نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آخر وہ ساعت بھی آ گئی جس کا مابا کو انتظار تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ کعبہ میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مابا نے فوراً وہاں جانا چاہا لیکن مالک نے اجازت نہ دی۔ کچھ دنوں بعد موقع ملا تو مابا خانے کی کچھ چیزیں خرید کر بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کی، اے خدا کے برگزیدہ بندے، یہ چند اشیاء میں صدقے کے لیے رکھی تھی۔ آپ اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آپ غیر الوطن ہیں، لہٰذا انہیں قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر اپنے اصحاب میں تقسیم کر دی لیکن خود اس میں سے نہ لیا۔ مابا نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ خود استعمال نہیں کرتے۔ اگلے دن پھر کچھ خوراک لے کر ماں باپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ خود نوش فرمایا اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیا۔ ماں باپ کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تاہم ابھی وہ مہر نبوت کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ چند دنوں بعد ماں باپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پشت اتھر کی جانب دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ کسی وقت کپڑا ہٹے تو مہر نبوت کا نظارہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پشت مقدس سے کپڑا ہٹا دیا۔ ماں باپ نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے بعد ماں باپ نے جستجو حق کے تمام مراحل ابتدا سے آخر تک بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی داستان تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنوائی۔ ماں باپ مشرف با اسلام ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا اور اسی دن سے ماں باپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ دن رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن یہودی کی غلامی کے باعث ایسا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے بدر و احد کے غزوات میں بھی شرکت نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی مجبوری کا علم تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، تم اپنے آقا سے اپنے غلو خلاصی کے لیے معاوضہ ادا کرنے کی کوئی سبیل کرو۔ یہ سن کر اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے 40 اوقیہ سونا اور 300 پودے لگانے کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم لوگ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے رہائی میں مدد دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 پودے جمع کر کے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر یہودی کے باغ میں لگا دیے۔ چند دنوں بعد ایک معرکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 اوقیہ سونا دے کر
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ اس دن کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں، جلوت و خلوت میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ جزاک اللہ خیر۔